کراس ایگزامینیشن سچائی کی تلاش کے لیے ایک بہت ہی اہم اور مؤثر طریقہ کار ہے۔ یہ سچ معلوم کرنے کے لیے یوں سمجھنے کے ایک ہتھیار کی اہمیت رکھتا ہے۔ گواہ کس حد تک حقیقت بیان کر رہا ہے، اسے معلوم کرنے کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ کار ہے۔ جرح کے بہت سے مقاصد ہیں۔ کسی ایسے گواہ پر جرح نہ کرنا جو مخالف فریق نے پیش کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گواہ کی شہادت کو درست تسلیم کر لیا گیا ہے۔ شہادت دینے والے شخص کی اہلیت آرٹیکل 3 قانون شہادت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تمام اشخاص شہادت دینے کے اہل ہوں گے جب تک عدالت یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی ڈپریشن میں یا مائنر ہیں یا ایجڈ ہیں یا کسی بھی سوال کا وہ معقول جواب نہیں دے سکتے۔ عدالت اپنی پہلے تسلی کرتی ہے کہ کیا جو وٹنس پیش کیا گیا ہے وہ گواہی دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ شہادت دینے کے لیے کسی شخص کی اہلیت اور کسی مقدمے میں مطلوبہ گواہوں کی تعداد احکام اسلام کے مطابق متعین کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں تمام مسائل کا حل موجود ہے اور گواہان کی تعداد کے بارے میں یا دوسرے معاملات کے بارے میں بنیادی طور پر وہاں سے وضاحت لی گئی ہے۔ تو گواہ جو پیش کیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طور پر حلف کی پاسداری رکھتے ہوئے وہ گواہی دے۔ اب گونگے شخص کی گواہی کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ گونگے شخص کا اشارہ گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ علماء کرام اس سے اختلافات بھی رکھتے ہیں۔ مجنوں شخص صرف اسی لیے گواہی دینے کا نااہل نہیں ہے کہ وہ مجنوں ہے، بلکہ اس کی شہادت قابل قبول بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سوالات کو سمجھ سکتا ہو اور ان کا صحیح جواب دے سکتا ہو۔ بچے کی گواہی اگر وہ سوالات کو سمجھ سکتا ہے اور معقول جواب دے سکتا ہے، اپنے حلف کا احساس رکھتا ہے تو وہ بھی گواہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اب آگے منحرف گواہ ہے، ایسا گواہ جسے کسی فریق نے اپنے حق میں بیان دینے کے لیے پیش کیا ہو اور ایسا گواہ جو پیش کرتا ہے اسی کے خلاف ہی بیان دے دے تو اسے منحرف گواہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حالات کو درست طور پر بیان نہ کرے یا پھر اپنے ذاتی خیالات یا اپنی ہی قیاس آرائیاں شروع کر دے یا پھر جان بوجھ کر حقائق کو غلط بیان کرے